ہمارے یہاں حدیث بیان کی جاتی ہے من اقتحل یوم عاشورا لم یرمد من ذالک العام، کہ جس نے عاشورہ کے روز سرما لگایا تو پورا سال اس کی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوگی۔ دیکھیے گا یہ حدیث ثابت نہیں ہے، باطل حدیث ہے، اور محدثین کرام نے اس پر اعتراض کیا۔ حدیث بالکل ثابت نہیں ہے۔ جس نے سرما لگایا عاشورہ کے روز اس کو فضیلت ملے گی، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس نے عاشورہ کے روز غسل کیا تو وہ پورا سال بیماریوں سے بچا رہے گا، کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طریقہ کار سے دیگر بھی، یعنی آسان الفاظ میں سمجھ لیں، ہر وہ حدیث عاشورہ سے متعلق جس میں کسی نماز کی فضیلت آ رہی ہو کہ عاشورہ کے روز کسی نے عصر کے بعد اتنے نفل پڑھے تو ایسا سا ثواب ہے، عشاء کے بعد پڑھے تو کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ سرما لگانے کی، نہانے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، بالکل اس پر عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث ایسی ہے عاشورہ سے متعلق کہ جس کے صحیح ہونے پر علماء کو اختلاف رہا ہے، محدثین کرام کا اختلاف ہوا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے عاشورہ کے روز اپنے گھر والوں پر دسترخوان میں وسعت کی، یعنی اپنے گھر والوں میں وسعت پیدا کر دی کھانے کے حوالے سے اور بھی نان نفقہ دینے کے حوالے سے، اپنے گھر والوں پر وسعت کی تو اس سال پورا اللہ تعالیٰ اس پر ایک وسعت رکھے گا۔ یہ جو ایک حدیث ہے، یاد رکھیے گا، اس پہ محدثین کرام کا اختلاف ضرور ہوا ہے۔ بعض محدثین نے تحقیق سے اس حدیث کو بالکل جھوٹ قرار دیا۔ اس میں محدث ابن تیمیہ داخل ہیں، محدث ابن قیم داخل ہیں، محدث ابن جوزی داخل ہیں۔ ان محدثین کرام کی تحقیق کے اندر یہ بالکل اپنی طرف سے من گھڑت بنائی ہوئی حدیث ہے، اور کوئی فضیلت ایسی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں بہت سے محدثین کرام ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک یہ حدیث موضوع نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، جس میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ داخل ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی اور ابن جوزی پر رد بھی کیا کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ اسی طرح محدث ابن رجب ہیں، ان کے نزدیک حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے۔ محدث حیثمی ہیں مجمع الزوائد والے، ان کے نزدیک بھی حدیث موضوع نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ تو ایک طبقہ علماء کا جن کے نزدیک حدیث موضوع ہے، ایک طبقہ محدثین کا جن کے نزدیک حدیث ضعیف ہے، اور ایک طبقہ محدثین کا ایسا ہے جن کے نزدیک یہ حدیث قابل حجت ہے، وہ صحیح و حسن ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ابن حبان، محدث ابن حبان، ان کے نزدیک یہ جو حدیث ہے یہ بالکل قابل احتجاج ہے، اس سے استدلال بھی کیا جا سکتا ہے۔ محدث ابن عیینہ ہیں، ان کے نزدیک حدیث حسن ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح محدث جو ہیں علامہ جلال الدین سیوطی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک بھی حدیث حسن ہے، استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور محدثین بھی ہیں جن کے نزدیک حدیث ابن حبیب جیسے حدیث حسن ہے، استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب چونکہ فن حدیث کا تعلق اجتہاد سے ہی ہوتا ہے، تو تین درجے ہیں محدثین کرام کے اس حدیث سے متعلق، یا موضوع، یا ضعیف، یا حسن۔ تو اب جن علماء کے آپ کے نزدیک یا میرے نزدیک جس کے نزدیک یہ حدیث تحقیق سے موضوع ثابت ہو، وہ اس پر عمل نہ کریں، اس لیے کہ اس کے حق میں حجت یہی ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل نہ کریں۔ لیکن کسی عالم دین کے نزدیک یا آپ کے نزدیک یا کسی بھی اہل علم کے نزدیک وہ تحقیق کرتا ہے، اور ابن حبیب کا نظریہ یا ابن حبان کا نظریہ یا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحقیق کی، اس تحقیق کو وہ ترجیح دیتا ہے کہ ہاں یہ جو حدیث ہے یہ حسن بنتی ہے یا حسن ہے۔ اب وہ اگر اس سے استدلال کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ فن حدیث اجتہادی فن ہے، آپ کو دلیل سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث آپ کے نزدیک ٹھیک ہے، قابل احتجاج ہے یا نہیں ہے آپ عمل کر لیں، نہیں ہے تو آپ عمل نہ کریں۔ یہ مسئلہ اجتہاد کا ہوتا ہے۔ ہر وہ حدیث جس کے صحیح اور صحیح نہ ہونے پر اختلاف ہو، وہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس پر آپ کے نزدیک حدیث صحیح ہے آپ عمل کریں، جس کے نزدیک حدیث صحیح نہیں ہے وہ عمل نہ کرے، آسان سی بات ہے۔ لیکن میرے اپنی ذاتی نظریے کے اندر یہ حدیث ثابت نہیں ہوتی ہے، میری اپنی ذاتی تحقیق کے اندر، لیکن چونکہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اس حدیث پر عمل لوگ کر رہے ہیں اور مسئلہ اجتہادی درجے کا ہے، کئی محدثین نے حدیث کو حسن بھی کہا ہے، تو میں کسی پر جرح نہیں کرتا اس حدیث سے متعلق۔ وہ اگر عمل کر رہا ہے عمل کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملے گا۔ ہاں میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس پر عمل نہیں کرتا کیونکہ میرے نزدیک یہ حدیث عند تحقیق ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اس میں حسن یہی ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک جو تحقیق سے ثابت ہے بس آپ اس پر عمل کریں، اور اگر کسی اور کے نزدیک دلیل سے کوئی دوسرا قول راجح ہو رہا ہے تو وہ بھی دلیل ہے، استدلال ہے، وہ عمل کر سکتا ہے، اس پر گنجائش ہے، ہمارا دین گنجائش دیتا ہے۔ اس میں کوئی افتراق پیدا کرنے کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔